ہم بات کر رہے ہیں سٹیجز آف ایموشنل ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ. سٹیجز آف ایموشنل ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں تو جیسے ہم نے پہلی سٹیج کی بات کی کہ پہلی سٹیج انفینسی کی ہوتی ہے اور اس میں پرائمریلی فزیکل سینسیشنز کے ساتھ ایموشنل جو ہوتی ہیں فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ کنوے کی جاتی ہیں، جیسے ہنگر ہو گئی، ڈسکمفرٹ ہو گیا، فٹیگ ہو گئی. اسی طریقے سے دوسری سٹیج میں اگر ہم بات کریں تو اس میں تھوڑی سی سٹیج کو ہم کہتے ہیں کہ ٹوڈلر ایئرس، اور وہ ٹوڈلر ایئرس میں بچے کی تھوڑی سی ڈیسیژن میکنگ اور تھوڑی سی موومنٹ یا موبلٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی انفینسی سٹیج سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور اس میں والدین کا کی رول ہوتا ہے کہ وہ ایک بیلنس قائم کریں کہ اس بچے کو ڈفرینٹ ایڈونچرز اور موومنٹ اور موبلٹی میں اگر اس کو ایکسپلور کرنے میں مدد دے رہے ہیں تو ساتھ میں اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا بھی خیال رکھیں. تو تھرڈ سٹیج کی اگر ہم بات کریں تو وہ والی ایموشنل ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے پری اسکول ایج. پری اسکول ایج کی اگر بات کریں تو جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پروگریشن وے کے ساتھ بچہ انفینسی کے بعد اس میں ٹوڈلر ایئرز میں تھوڑی سی اس کو زیادہ آزادی ہوتی ہے اور وہ نئے نئے ویز جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے تلاش کرتا ہے موومنٹ کے، ایڈونچر کے، اور اس میں وہ اپنی ایموشنز کا اظہار جو ہے وہ مختلف انداز سے کرتا ہے. تو اسی طریقے سے پری اسکول ایج میں جو بچہ جو ہوتا ہے بائی دی پری اسکول ایئرس چلڈرنز فیلنگز آئیڈیاز اینڈ ایکسپیکٹیشنز آف ادرز آر مور فلی ڈیولپڈ، کہ اس میں اور زیادہ اچھے انداز سے وہ بچہ جو ہوتا ہے ایکسپریسو وے کے ساتھ اپنی ایموشنز کا اظہار کرتا ہے. اگر اس میں بات کریں تو دیر انکریزنگ لینگویج اسکلس پرووائڈ دیم ود ویلیویبل ٹول فار ایکسپریسنگ دیئر ایموشنز. اس میں جو سب سے زیادہ چیز بچے کو ممتاز کرتی ہے پہلی سٹیجز سے وہ اس کی لینگویج اسکل ہوتی ہے. لینگویج اسکل یعنی کہ بچہ اس ایج میں بولنا شروع کرتا ہے، اور بولنا شروع کی ایج میں وہ اب اپنی ایموشنز کا اظہار، اپنے جذبات و احساسات کا اظہار وہ بول کے بھی کر سکتا ہے. اس سے پہلے بچہ بول نہیں پا رہا ہوتا، جس میں کہ ہم انفینسی سٹیج اور ٹوڈلر ایئرز کی بات کریں تو جس کی وجہ سے بچہ اپنے آپ کو اس انداز سے ایکسپریس نہیں کر پاتا جس طریقے سے کہ وہ کرنا چاہتا ہے. سو یہاں پہ اس کے پاس جب لینگویج اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ اچھے انداز سے ایکسپریس کر سکتا ہے، اپنی ایموشنز کو بتا سکتا ہے. So managing their feelings of disappointment and aggravation and resolving conflict when situation don't go their way. تو اس میں جب بعض اوقات کسی جگہ پہ وہ ڈس اپوائنٹ بچہ فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، یا اس کو غصہ آتا ہے، اشتعال آتا ہے، اور وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو سچویشن جو چل رہی ہے وہ اس کے حق میں نہیں جا رہی، تو اس کے لیے وہ پھر بعض اوقات اپنا اظہار جو ہے اپنا بول کے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی لینگویج اسکل ہوتی ہے، اس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. سو دا پری اسکولرز از مور ایبل ٹو ڈسپلے اے وائڈ رینج آف ایموشنز ایز ویل ایز کنوے ایمپیتھی فار ادرس. اس میں وہ اس ایج میں یا اس سٹیج میں اگر ہم بات کریں تو بچے کے پاس زیادہ مواقع بھی ہوتے ہیں اور زیادہ ایکسپریسنگ ویز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ایموشنز کا، اپنی فیلنگز کا جو ہے وہ اظہار کر سکے دوسروں کے ساتھ، وہ چاہے اشتعال کی ہوں، غصے کی ہوں، یا کسی کے ساتھ ہمدردی کی ہوں. ان سب صورتوں میں وہ اچھے انداز سے ان کو ایکسپریس کر سکتا ہے. سو اگر سٹیج وائز ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ایموشنل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو فزیکل ڈیولپمنٹ جس طریقے سے بچے کی ہو رہی ہوتی ہے چھوٹی ایج سے ایڈولیسنس تک اور اس کی پیوبرٹی تک، اسی طریقے سے ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی جو ہوتی ہے بچے کی جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ سے ہو رہی ہوتی، جس میں پہلے انفینسی کے پیریڈ میں، پھر اس کے بعد جو ہے ٹوڈلر ایئرس میں وہ بچہ اپنی ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے اس کی ایکسپریسو وے جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو پروگریشن کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر وہ پری اسکول ایئرس میں جبکہ اس کے پاس ایک لینگویج کی اسکل بھی آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر انداز سے ایکسپریس کر سکتا ہے، اپنی ایموشنز کا اظہار کر سکتا ہے دوسروں کے ساتھ، وہ چاہے اس کے غصے کی ہوں، چاہے غم کی ہوں، یا اس کی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہو خوشی کو اپنی کو شیئر کرنا چاہے. تو اس طریقے سے
یہ جو پری اسکول جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیج جو ہوتی ہے بچے کی، اس میں ایموشنل ڈیولپمنٹ اس کی لینگویج اسکل کی وجہ سے زیادہ بہتر جو ہے، اس کی ایموشنل جو ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے کر سکتا ہے۔